یہ سارے لوگ دشمن سے جنگ کرنے کے لیے نکلے۔ طبع نے ان میں پڑاؤ کیا تھا۔ اس دوران بنو عدی بن نجار کے ایک آدمی جسے احمر کہا جاتا ہے نے طبع کے ایک آدمی کو درخت کاٹتے ہوئے دیکھ کر اسے درانتی سے قتل کر دیا اور کہا کہ پھل تو اس کے لیے ہے جو شاخ تراشی کرے۔ قتل کرنے کے بعد کسی کنویں میں پھینک دیا۔ اس کنویں کو تومان کہا جاتا ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر طبع کی گھٹن بڑھی۔ اس دوران جب کہ طبع اپنے مخالفین کے ساتھ کشت و خون میں مصروف تھا، طبع نے جب دیکھا کہ انصار دن کے وقت ان سے لڑتے ہیں اور رات کو ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں تو اس پر بہت متعجب ہوا اور کہنے لگا بخدا یہ قوم بڑی عزت و شرافت والی ہے۔ اس کشمکش میں دو یہودی عالم اس کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اے بادشاہ، ہمارے سننے کے مطابق تو مدینہ کو کھنڈرات میں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ اگر تیرا ارادہ ایسا ہی ہے تو یاد رکھ کہ تو اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ تیرے برے ارادے اور مدینہ والوں کے درمیان اللہ کی مدد آڑے آ جائے گی۔ اس پر طبع نے کہا وہ کیسے؟ یہودیوں نے جواب دیا کہ مدینہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا دارالحجرت ہے۔ اس نبی کا ظہور قریش میں ہوگا، وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے گا، لہٰذا تو اپنے ارادے سے باز رہ۔ طبع یہ سن کر رک گیا۔ جب اس نے یہودی عالموں کے علم کو دیکھا اور نئی بات سنی تو مدینہ واپس پلٹا اور یہودی عالموں کو ہمراہ لے کر یمن واپس ہوا۔ عالموں کو ہمراہ رکھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود بھی یہودی ہو گیا اور ان عالموں کا پیروکار بن گیا۔ مذکورہ بالا دونوں یہودی عالموں کا تعلق بنو قریظہ سے تھا۔ ایک کا نام کعب اور دوسرے کا نام اسد تھا اور دونوں آپس میں چچا زاد بھائی تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی ہے کہ وہ دونوں اپنے دور کے عظیم یہودی علماء میں سے تھے۔ حضرت انس بن مالک نے یہ بات بعض اہل جاہلیت سے سنی۔ ایک شاعر جو کہ عزی بن عمرو بن عبد بن حوف بن غنم بن مالک بن نجار کا ماموں تھا، اس شاعر نے طبع کے ساتھ ہونے والی لڑائیوں پر اشعار کہے اور عمرو بن طلحہ پر فخر کیا اور اس کے فضائل بیان کیے۔ اشعار کا ترجمہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1، کیا جوش و جذبہ کے بادل چھٹ گئے، یا نصیحتوں نے اسے باز رکھا، یا لذت سے اپنی حاجت پوری کر لی۔ نمبر 2، تجھے جوانی یاد آ گئی، تیرا جوانی کو یاد کرنا کچھ نہیں، چلو یاد بھی آئے تو وقتی یاد آئی۔ نمبر 3، یہ کوئی معمولی لڑائی نہ تھی، اس جیسی لڑائی تو نوجوانوں کو عبرت سکھاتی ہے۔ نمبر 4، عمران اور اسد کو زہرہ ستارہ طلوع ہونے کے ساتھ ساتھ بھول جائے گا۔ نمبر 5، ذرا پوش بڑے بڑے لشکر، ان کے بدنوں سے خوشبو آ رہی ہوگی، ان میں ابو کرب بھی شامل ہوگا، یہ لشکر مار بھگائیں۔ نمبر 6، پھر کہیں گے کہ ان کی طرف کون اشارہ کرے گا، بنو اوف یا بنو نجار۔ نمبر 7، اے بنو نجار، پھر ہمارے لیے تم نے ان سے انتقام لینا ہے۔ مکہ پر حملہ۔ عربوں کی کعبہ کے ساتھ عقیدت۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ طبع اور اس کی قوم بت پرست ہے۔ اس نے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ اس ارادے سے مکہ کی طرف آ رہا تھا اور ابھی جمدان سے عوفان اور الج کی حدود کے درمیان دف میں تھا تو حذیل کے چند آدمیوں نے آ کر کہا اے بادشاہ، ہم آپ کو ایک ایسے بیت المال کا پتہ دیتے ہیں کہ جس سے گزشتہ بادشاہ غافل تھے۔ اس خزانہ میں موتی، زبرجد، یاقوت، سونا اور چاندی وغیرہ بے شمار اموال ہیں۔ وہ قلعہ میں بند ایک گھر ہے، لوگ اس میں عبادت کرتے اور نماز پڑھتے ہیں۔ اس اطلاع کی وجہ یہ تھی کہ حذیل جانتے تھے کہ جس نے بھی بیت اللہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا وہ ہلاک ہوا، لہذا طبع کو ابھار کر حملہ کی ترغیب دی تاکہ وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ مگر طبع نے جب ان لوگوں سے یہ تقریر سنی تو ان دو یہودی علماء کو جنہیں وہ ساتھ لایا تھا انہیں سارا ماجرا سنایا۔ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے حیلہ سے تمہاری اور تمہاری قوم کی ہلاکت کا ارادہ کیا ہے۔ اگر تم اس پر حملے کا ارادہ کرو گے تو بمائے لشکر ہلاک ہو جائیں گے۔ اس پر طبع نے پوچھا کہ جب میں مکہ پہنچوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟
یہودی علماء نے تبا کہا کہ جو وہاں کے لوگ جس طرح اس گھر کی تعظیم و توقیر و تکریم کرتے ہیں آپ بھی ویسے ہی کریں۔ جب آپ وہاں پہنچیں تو سر کے بال کٹوا کر اس کا طواف کریں اور خشوع و خضوع اور انکساری سے تکریم و تعظیم بجا لائیں۔ طبا نے کہا کہ تم اس گھر کی تعظیم کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے اور اس کی عزت و حرمت ہم پر واجب ہے، مگر اس وقت وہاں کے لوگوں نے وہاں بت پرستی شروع کر دی ہے اور خانہ کعبہ کے اندر بہت سے بت رکھ دیے ہیں اور ان پر قربانیاں چڑھاتے ہیں۔ وہ نجس اہل شرک لوگ ہیں، اس لیے ہم نے اس گھر کی تعظیم و توقیر چھوڑ رکھی ہے۔ طبا نے حقیقت بتانے والوں کی عزت و توقیر کی اور ان کی بات کی اپنے ذرائع سے تصدیق بھی کی، مگر وہ لوگ جنہوں نے دھوکہ سے طبا کو کعبہ کی بے حرمتی پر آمادہ کیا تھا انہیں بلوایا اور ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کو چلا۔ جب وہاں پہنچا تو خواب میں اسے حکم ملا کہ بیت اللہ پر غلاف چڑھائے۔ اس پر اس نے پہلے خصف کپڑے کی ایک قسم چڑھایا، پھر خواب آیا کہ اس پر اچھا کپڑا چڑھاؤ۔ اس پر اس نے معافر کپڑے کی اچھی قسم کا نام چڑھایا، پھر خواب آیا کہ اس سے بھی عمدہ کپڑا ڈالو، تو پھر اس نے آلائے وسائل چڑھایا۔ اس طرح طبع سرکش بننے کی بجائے صاحب ایمان اور مخلص ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جس نے سب سے پہلے خانہ کعبہ پر کپڑا لٹکایا اور قبیلہ جرہم کے متولیوں کو اس امر کی وصیت کی اور اس کے پاک و صاف رکھنے کی تلقین کی، وہ طبع ہی تھا۔ اس نے حکم دیا کہ خانہ کعبہ میں خون نہ گرایا جائے، نہ کوئی مردار لایا جائے اور نہ ہی حیض والی عورتیں اس کے نزدیک آیا کریں۔ اس نے ہی خانہ کعبہ کا دروازہ بنایا اور دروازوں پر قفل لگوائے۔ آداب بیت اللہ بجا لانے کے بعد طبع مکہ مکرمہ سے اپنے وطن کی طرف گیا۔ وہ دونوں یہودی علماء کو بھی ساتھ لایا۔ یمن پہنچ کر اپنی قوم کو بھی اس مذہب و عقیدہ کی طرف دعوت دی جس کا وہ خود پرستار ہو چکا تھا۔ انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان مذہب حق و باطل میں آگ فیصلہ کرے گی اور جو اس سے بچ رہا وہی سیدھے راستے پر ہوگا۔ ابن اسحاق نے ابو مالک بن ثعلبہ بن ابو مالک کرزی سے روایت کی ہے کہ ابو مالک کرزی کہتے ہیں کہ کہا انہوں نے ابراہیم بن محمد بن طلحہ بن عبداللہ کو کہتے سنا کہ جب طبع یمن میں داخل ہونے کے نزدیک تھا تو اس کی قوم حمیر نے اس کو داخل ہونے سے روکا اور کہا کہ تو نے ہمارا دین چھوڑ دیا ہے، اس لیے ہم تجھے اپنے شہر میں داخل نہ ہونے دیں گے۔ اس پر اس نے کہا جس دین کو میں نے قبول کیا ہے وہ تمہارے دین سے اچھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو آؤ ہم اپنے تصفیے کے واسطے اس آگ کو جو ہمیشہ ہمارے مقدمات کا فیصلہ کیا کرتی ہے اپنا حکم تسلیم کرتے ہیں۔ جو حریف ظالم اور مذہب باطل ہوگا وہ اس کی لپیٹ میں آ جائے گا اور مظلوم اور رائے حق کا مسافر اس سے بچا رہے گا۔ یمن میں یہودیت کی بنیاد۔ طبع کی قوم بت اور نذرانے لے کر جب کہ یہودیوں کے دونوں عالم تورات گلے میں لٹکا کر آگ کے مخرج کے پاس جمع ہوئے۔ پہلے آگ بت پرستوں کی طرف لپکی، وہ اس سے خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگے۔ حاضرین نے انہیں حوصلہ دیا اور کہا کہ صبر کرو، امتحان کا وقت ہے۔ چاروں ناچار ٹھہرے، پھر بمائے اپنے بتوں اور قربانیوں کے آگ کا لقمہ بن گئے۔ اور علماء یہود تورات کو گلے میں لٹکائے ہوئے اور پسینہ سے تر بتر پیشانیوں کے ساتھ باہر نکلے۔ اس وقت ان کی قوم حمیر نے اپنے بادشاہ کا مذہب قبول کر لیا اور یمن میں یہودیت کی بنیاد پڑ گئی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے اس مضمون کو ایک اور محدث راوی سے اس طرح سنا ہے کہ یہود علماء اور قوم حمیر کے مابین آگ کو ثالث مانا جاتا تھا، لہذا جو فریق آگ کو اس کے مخرج کی طرف واپس کرتا وہ حق پر مانا جاتا۔ اس قول کے مطابق بت پرستوں کے چند آدمی قربانیاں لے کر آگ کے نزدیک گئے تاکہ وہ اپنے مخرج کی طرف واپس لوٹ جائے، مگر وہ ان کے اعتقاد کے برعکس ان کی طرف لپکی۔ وہ ڈر کر بھاگ گئے، جبکہ یہودی علماء آگ کے مخرج کے پاس جا کر تورات کی تلاوت کرنے لگ پڑے اور آگ پیچھے ہٹ گئی۔ یہ معاملہ دیکھ کر قوم حمیر نے بھی یہود کے مذہب کو
کو اختیار کر لیا اور اس بادشاہ کے ہم عقیدہ ہو گئے۔ اللہ جانتا ہے کہ کون سی روایت مبنی بر حقیقت ہے۔ بقول ابن اسحاق بت پرست قوم حمیر کا اس زمانے میں ایک مکان تھا جس کی وہ تعظیم و تکریم کیا کرتے اور قربانیاں چڑھایا کرتے تھے، اور وہاں سے محض کچھ کلام کی آواز سنا کرتے تھے۔ جب انہوں نے مذہب یہود کو اختیار کیا تو یہودی علماء نے بادشاہ سے کہا کہ اس مکان میں شیطان ہے جو ان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اگر اجازت ہو تو ہم اس مکان کو منہدم کر دیں۔ اس نے کہا تم خود مختار ہو، جو چاہو کرو۔ انہوں نے اس مکان کو گروا دیا۔ اس مکان میں سے ایک سیاہ کتا نکلا جس کو ذبح کر دیا گیا۔ اس طرح ان کے شرک و جہالت کا خاتمہ ہوا۔ اس مکان کے بچے کچھ چند کھنڈرات آج بھی یمن میں موجود ہیں۔ تبا بادشاہ نے اپنے مدینہ کے سفر میں جو کچھ کیا، حذیل کے آدمیوں اور مکہ میں آنے اور بیت اللہ کی پردہ پوشی اور یہودی علماء سے رسول اللہ کے بارے میں جو کچھ سنا، اس نے اس کے متعلق عجیب و غریب اشعار کیے۔ ترجمہ: تیری نیند کو کیا ہوا ہے؟ آشوب چشم کے مریض کی طرح بے خوابی کے عالم میں ہے، گویا کہ بے خوابی تجھ سے زائل ہونے والی ہی نہیں۔ دو نواسوں پر غصہ کی گھٹن کی وجہ سے کہ وہ بیچارے یثرب میں قیام پذیر ہوئے، ہلاکت ہے ان کے لیے فساد والے دن کی سزا سے۔ میں مدینہ میں ایک جگہ اترا جہاں میں رات گزارنا اور آرام کرنا چاہتا تھا۔ اس سے عقیق سے بقی غرقت تک کی زمین کو بربا و مقام پر بطور صحن کے بنایا تھا۔ میں نے سیاہ پتھروں والی زمین اور اس میں فروکش ہونے کو اور وہاں کی شور زمین جو نہ ہموار اور نہ ہی اگانے والی ہے کو چھوڑ دیا۔ ہم یثرب میں اترے، ہمارے دلوں کی دھڑکنیں کہہ رہی تھیں کہ کاٹ دینے والا قتل عام ہو۔ میں نے بطور قسم یمین صبر کا پکا حلف اٹھایا ہوا تھا، تیری عمر کی قسم وہ مجھے ذرا برابر شک و تردد نہ تھا کہ اگر یثرب آ گیا تو بخدا اس کی وسط میں کسی قسم کی کھجور باقی نہ چھوڑوں گا۔ یہاں تک کہ میرے پاس بنو قریظہ کا ایک عالم خبر لایا اور کہنے لگا اللہ کی قسم یہود میں ایک سردار موجود ہے، کہنے لگا کہ اس بستی سے باز رہ جو کہ مکہ کے نبی جو کہ قریش سے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں کے لیے محفوظ ہے۔ میں بغیر کسی قسم کی گڑبڑ کے انہیں نہ ختم ہونے والے دن کے لیے سزا کے طور پر چھوڑتا ہوں۔ میں نے ان کو اللہ تعالیٰ کے واسطے چھوڑا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی امید ہے۔ قیامت کے دن جلتی ہوئی جہنم سے میں اس کے لیے مدینہ میں حسب و نسب اور بہادری والی ایک مضبوط قابل تعریف جماعت چھوڑ کے آیا ہوں۔ وہ ایسی جماعت ہے کہ ان کی سزاؤں میں مدد کرنا آپ محمد کا ثواب حاصل کرنا ہے۔ مجھے گمان تک نہ تھا کہ بطحا مکہ میں اللہ تعالیٰ کا ایک پاک گھر ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ جمدان کے مقام پر دف پر قبیلہ حذیل کے کچھ لوگ آئے، کہنے لگے کہ مکہ میں ایک خزانہ ہے جس میں بہت سارا سامان ہے، یاقوت اور زبرجد کے پوشیدہ خزانے ہیں۔ میں نے ایسا کرنے کا ارادہ کیا لیکن اللہ تعالیٰ خود درمیان میں حائل ہو گیا اور اللہ ہی نے سجدہ گاہ کے خراب کرنے کا دفاع کیا۔ جس مقصد کا میں ارادہ کر چکا تھا اس سے واپس پلٹا اور ایسا معاملہ کیا کہ جو حاضری دینے والوں کے لیے بطور مثال رہے گا۔ مجھ سے پہلے ذوالقرنین بھی مسلمان بادشاہ گزر چکا ہے۔ مشرق و مغرب کے بادشاہ اس کے آگے ذلیل و خوار ہو کر جمع ہوتے تھے۔ ذوالقرنین مشارق و مغارب کا بادشاہ بنا۔ وہ حکیم و رہنما ذات کے علم کے اسباب تلاش کرتا تھا۔ اس نے سورج کی جائے غروب مٹی اور کیچڑ کے چشمہ میں دیکھی۔ اس سے پہلے میری پھوپھی بلقیس ملکہ رہ چکی تھی، تا وقت کہ اس کے پاس ہدہد پہنچ گیا۔ تبا کی مکہ مکرمہ پر چڑھائی۔ روایت دیگر محمد بن اسحاق سے ایک اور روایت بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انصارہ کا قبیلہ یوں کہتا ہے کہ تبا جس قبیلے پر غضبناک ہوا وہ یہود کا قبیلہ تھا۔ ان کی ہلاکت کے در پہ ان پر آن چڑھا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ انہوں نے اس کو روکا، پھر واپس ہوا۔ اس وجہ سے اس نے اپنے ایک شعر میں کہا وہ یہودیوں کے آ جانے سے جو یثرب میں اترے ہوئے ہیں ان پر فساد والے دن کی ہلاکت کی مار پڑے۔ ہمیں ابن حمید نے سلمہ سے محمد بن اسحاق کی یہ روایت سنائی کہ ایک کاہن شافع بن کلیب صدفی تبا کے پاس آیا اور اس کے پاس کچھ عرصہ مقیم رہا۔ جب تبا نے اسے الوداع کرنا چاہا تو کاہن سے پوچھا کہ کیا تیرے علم میں کچھ جان ہے؟
کاہن نے جواب دیا کہ خبر ناطق و علم صادق، یعنی میں مستقبل کے بارے میں اب بھی سچی پیشن گوئیاں کر سکتا ہوں۔ طبع نے پوچھا کہ کیا تیرے علم میں ایسا ہے کہ کسی بادشاہ کی بادشاہت ایسی ہو سکتی ہے جو میری بادشاہت جیسی ہو؟ کاہن نے جواب دیا کہ غسان نجل کی بادشاہت کے علاوہ کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیش گوئی۔ طبع نے پھر پوچھا کہ اس سے بڑھ کر بھی کسی کی حکومت ہو سکتی ہے؟ کاہن نے جواب دیا ہاں۔ طبع نے کہا کہ وہ کون ہوگا؟ کاہن نے جواب دیا ایک نیک سرشت خدا شناس آدمی ہوگا، غلبہ اس کی تائید کرے گا، اس کی صفات زبور میں بیان کی گئی ہیں، کتابوں میں اس کو فضیلت دی گئی ہے، وہ ظلم کی تاریکیوں کو نور کے اجالوں سے بدل دے گا، نام نامی اس ذات گرامی کا ہوگا احمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نبی ہوں گے۔ اس کے لیے خوشخبری ہے کہ جب وہ تشریف لائے گا بنولوی اور پھر بنو قصا سے اس کا تعلق ہوگا، بنو لوا اور بنو قصا سے اس کا تعلق ہوگا۔ یہ باتیں سن کر طبع نے اپنے کارندے کو بھیجا کہ وہ زبور میں جا کر اس بات کو پڑھے۔ جب کارندے نے زبور میں پڑھا تو ایسا ہی لکھا تھا۔ محمد بن اسحاق کی ایک دوسری روایت حمید نے ہم سے بیان کی کہ ابن عباس نے یمن کے کسی عالم سے جو کہ حدیثیں بیان کرتا تھا روایت کیا ہے کہ ملک ربیہ بن نصر یمن کا حاکم تھا، اس کو طبع بھی کہا جاتا تھا۔ اس سے پہلے یمن کا بادشاہ طبع اول تھا، وہ زید بن عمرو، ذوالازعار بن ابرہہ، ذوالمنار بن رائش بن قیس بن سیفی بن سبا الاصغر بن کعف الظلم بن زید بن سہل بن عمرو بن قیس بن معاویہ بن خیشم بن وائل بن الغوز بن قطن بن عریب بن ظہیر بن ایمن بن حمیسہ بن ارنجج، عمیر بن سہالہ اکبر بن یعرب بن یشب بن قحطان ہے، اور سبا کا نام عبد الشمس تھا۔ اسے سبا اس لیے کہا جاتا تھا کہ ہوا اول من صبی فی الغرب، وہ پہلا شخص ہے جس نے عربوں میں کسی کو قید کیا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ شمر پر عش بن یاسر کون تھا؟ یمن کے بادشاہ طبع کے لقب سے ملقب ہوا کرتے تھے۔ طبع اول کے بعد زید بن عمرو اور شمر پر عش بن یاسر بن عمرو ذوالازعار بادشاہ بنا۔ شمر زید بن عمرو کا چچا زاد بھائی تھا۔ شمر وہی آدمی ہے جس نے چین تک جنگ لڑی اور سمرقند شہر کی بنیاد ڈالی اور ہیرا والوں کو پریشان اور مجبور کیا۔ شمر اپنے ایک لمبے قصیدہ میں کہتا ہے، میں شمر ابو کرب یمانی ہوں، میں یمن اور شام سے گھوڑوں کو کھینچ لایا ہوں تاکہ ان ذلیل غلاموں پر حملہ کروں جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی، چین کے سامنے تک، اسم اور یام تک۔ پھر ہم انہی کے علاقوں میں اپنی ایسی حکمرانی چمکائیں گے کہ کوئی غلام بھی سر نہ اٹھا سکے گا۔ یہی شخص مدینہ آیا تھا۔ اس کے بعد محمد بن اسحاق نے یہودی علماء کے متعلق پہلے گزرنے والی روایات بیان کی ہیں۔ اسی نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور کپڑے چڑھائے، اور گزشتہ والے اشعار بھی اسی کے ہیں۔ یہ ساری قصہ کہانی ربیہ بن نصر لخمی سے پہلے کی ہے۔ جب ربیہ ہلاک ہوا تو یمن کی ساری بادشاہت حسان میں تبان اسد ابی کرب بن ملکی کرب بن زید بن عمرو ذوالازعار کے پاس لوٹ آئی۔ ربیہ بن نصر کا سپنا۔ ابن حمید نے سلمہ سے محمد بن اسحاق کی بعض علماء سے یہ روایت بیان کی ہے کہ ربیہ بن نصر نے ایک خواب دیکھا جس سے دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ اپنے ملک میں کارندوں کو ہر طرف دوڑایا کہ کہانوں، ساحروں اور فال رمل والوں اور نجومیوں کو جمع کریں۔ جب سب جمع ہو گئے تو ان سے کہنے لگا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس نے مجھے سخت پریشان کر رکھا ہے، لہذا تم مجھے اس خواب کی تعبیر بتلاؤ۔ مگر خواب نہیں بتاؤں گا۔ کہانوں اور نجومیوں نے کہا کہ ہمیں خواب تو بیان کریں تاکہ ہم اس کی تعبیر بیان کریں۔ ربیہ برجستہ بولا کہ اگر خواب تم لوگوں کو سنا دوں تو میرا دل مطمئن نہ ہوگا، میں سمجھوں گا کہ تم نے اپنے پاس سے سوال کے مطابق جواب گھڑ لیا ہے، لہذا اس کی تعبیر وہی دے سکتا ہے جو بغیر بتائے خواب بھی بیان کرے اور تعبیر بھی بتائے۔ جمع شدہ لوگوں میں سے ایک آدمی بولا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ کی یہی خواہش ہے
تو پھر آپ سطیح اور شک کی طرف پیغام بھیجیں، یہ کام وہی کر سکتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں ان سے بڑھ کر کوئی کان نہیں۔ سطیح کا سلسلہ نسب: سطیح ربی بن ربیہ بن مسعود بن مازن بن زیب بن عدی بن مازن بن غزان کی طرف منسوب کر کے زبی بھی کہا جاتا ہے، اور شک بن صعب بن یشکر بن رحم بن افرق بن نذیر بن قیس بن ابکر بن انمار ہے۔ ربیہ بن نصر نے معاملہ جب لا ینحل ہوتے دیکھا تو سطیح اور شک کی طرف پیغام بھیج دیا۔ چنانچہ سطیح شک سے پہلے پہنچ گیا، اور واقعتاً کہانوں میں ان سے بڑھ کر کہانت کا کوئی ماہر نہیں تھا۔ جب سطیح ان کے پاس پہنچا تو اسے بلوا کر کہا، اے سطیح، میں نے ایک ہولناک خواب دیکھا ہے، اس خواب نے پریشان کر رکھا ہے۔ خواب بھی تم نے خود ہی معلوم کرنا ہے اور تعبیر بھی لانی ہے۔ اگر تو نے خواب معلوم کر لیا تو یقیناً تعبیر بھی صحیح دے سکے گا۔ سطیح نے جواب دیا کہ میں تو کرتا ہی ایسے ہوں۔ سطیح نے کہا کہ اے بادشاہ، تو نے کھوپڑی دیکھی ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق سطیح نے کہا کہ تو نے کوئلہ دیکھا ہے۔ بہرحال وہ کھوپڑی تاریکیوں سے نکلی اور ایک زمین پر پہنچی۔ اس زمین میں موجود ہر قسم کی کھوپڑیوں کو کھا گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ تو نے ذرہ برابر بھی غلطی نہیں کی، اب اس کی تعبیر بتلا۔ سطیح نے کہا کہ میں حرتین کے درمیان کی ہر شے حتیٰ کہ سانپ اور چھپکلی تک کی قسم اٹھاتا ہوں کہ حبشی تمہاری زمین میں وارد ہوں گے اور وہ ابین اور جرش کے درمیانی علاقے پر قابض ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا، اے سطیح، تیرے باپ کی قسم، یہ تو بڑی ڈراؤنی تعبیر ہے۔ بھلا یہ ہوگا کب؟ کیا میرے زمانے میں ایسا ہی ہو جائے گا یا میرے بعد؟ سطیح نے کہا، نہیں، بلکہ تیرے عرصے تک نہیں ہوگا، تیرے بعد تقریباً 60-70 سال کے زائد عرصے کے بعد ہوگا۔ بادشاہ نے پوچھا، ان کا قبضہ بدستور رہے گا یا کبھی منقطع بھی ہوگا؟ سطیح نے جواب دیا، 70 سے کچھ سال اوپر گزرنے کے بعد ان کا قبضہ منقطع ہو جائے گا، پھر وہاں اکثر قتل کر دیے جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا، ان کو قتل کرنے والا کون ہوگا؟ سطیح نے جواب دیا، ارمزی یزن ان کو قتل کریں گے۔ بادشاہ نے پوچھا، ارمزی یزن کی حکومت ہمیشہ رہے گی یا کبھی ختم بھی ہوگی؟ نہیں، بلکہ ختم ہو جائے گی۔ بادشاہ نے پوچھا، بھلا اس کا خاتمہ کون کرے گا؟ سطیح نے جواب دیا، ایک پاک نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاتمہ کریں گے۔ اس نبی کے پاس وحی آتی ہوگی اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب بن فہر بن مالک بن نصر کی اولاد میں سے ہوں گے۔ پھر بادشاہت اسی قوم سے آخر زمانے تک رہے گی۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا زمانے کے لیے بھی آخرت ہے؟ سطیح نے جواب دیا، ہاں، زمانے کے لیے بھی آخرت ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ جس میں اولین و آخرین سب کو جمع کیا جائے گا، محسنین کامیاب ہو جائیں گے اور برے لوگ ناکام ہوں گے۔ قیامت۔ بادشاہ نے پوچھا، اے سطیح، جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ حق و سچ ہے؟ سطیح نے کہا، ہاں، شفق اور رات کے چھا جانے اور صبح کے پھوٹنے کی قسم، جو کچھ میں نے تجھے بتلایا ہے وہ سب سچ ہے۔ جب سطیح فارغ ہوا تو شک پہنچ چکا تھا۔ بادشاہ نے شک کو بلایا اور کہا کہ اے شک، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس نے مجھے پریشان کر دیا ہے، لہٰذا اس خواب کے بارے میں مجھے بتلا۔ اگر تو نے خواب درست بتلا دیا تو اس کی تعبیر بھی درست بتلائے گا۔ سطیح کی طرح اس کے ساتھ بھی بات چیت کی اور جو کچھ سطیح نے کہا تھا وہ بھی اس سے پوشیدہ رکھا تاکہ دیکھے کہ آیا دونوں کی تعبیر میں اختلاف ہے۔ یہ اختلاف۔ شک نے کہا کہ لو سنو، تم نے ایک کھوپڑی دیکھی ہے جو کہ ایک باغ اور ریت کے ٹیلے کے درمیان واقع ہے۔ یہ کھوپڑی تاریکیوں سے نکلی اور پھر ہر نفس کو کھا گئی۔ جب بادشاہ نے خواب بیان کرنے میں دونوں کا اتفاق پایا تو کہا، اے شک، تو نے ذرہ برابر بھی خطا نہیں کی، اور پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ شک نے کہا، حرتین کے درمیان موجود ہر انسان کی قسم اٹھاتا ہوں کہ یقیناً تیری زمین پر سوڈانی اتریں گے اور ہر چھوٹی بڑی چیز پر غالب آ جائیں گے اور ابین اور جرش کے درمیانی علاقے کے مالک ہوں گے۔ اے شک، تیرے باپ کی قسم، یہ بات میرے لیے بڑی درد انگیز ہے، اور یہ واقعہ کب ہوگا؟ میرے ہی خاندان میں یا میرے بعد؟
شک نے کہا نہیں، بلکہ تیرے جانے کے کافی عرصے بعد ہوگا، پھر تمہیں ایک ذی شان آدمی ان سے نجات دلوائے گا اور حبشیوں کو سخت رسوا کرے گا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ یہ عظیم الشان آدمی کون ہوگا؟ شک نے جواب دیا ایک غلام ہوگا، یہ گھٹیا اور نہ ہی اپنے معاملے میں کوتاہی کرنے والا۔ بادشاہ نے کہا کیا اس کی حکومت ہمیشہ رہے گی یا کبھی ختم ہوگی؟ شک نے کہا ختم ہوگی، اور اس کی حکومت کو اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا رسول ختم کرے گا جو کہ حق و صداقت کا پیغام لائے گا، اہل دین اور اہل ثروت کے درمیان عدل کرے گا، پھر بادشاہت اس کی قوم میں رہے گی یہاں تک کہ فیصلے کا دن آ جائے گا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ فیصلے والا دن کیا ہے؟ شک نے کہا یہ وہ دن ہے کہ جس میں اعمال کا بدلہ ملے گا، آسمان سے مختلف پکاریں ہوں گی، زندوں اور مردوں کی سنی جائے گی، اس دن میں لوگوں کو مقررہ وقت کے لیے جمع کیا جائے گا، اس دن متقین کے لیے کامیابی اور کامرانی ہوگی۔ بادشاہ نے کہا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ حق ہے۔ شک نے کہا آسمانوں اور زمین کے رب کی قسم یہ سب حق ہے۔ جب کہانوں کی باتیں سن لی تو حبشیوں کے بارے میں سوچنے لگا اور بیٹیوں کو ساز و سامان دے کر عراق کی طرف روانہ کیا، اور فارس کے بادشاہ صابور بن خزاز کو ان کے بارے میں لکھ دیا کہ ان کی رہائش کا مناسب انتظام کرے۔ فارس کے بادشاہ نے انہیں ہیرا میں ٹھہرایا۔ ربیہ بن نصر کی باقی اولاد میں سے نعمان بن منظر حمیر کا بادشاہ پیدا ہوا، اور وہ نعمان بن منظر بن عمرو بن عدی بن ربیہ بن نصر ہے۔ یہ بادشاہ یمیوں کے علم الانصاب میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ ربیہ بن نصر کی وفات۔ ہمیں ابن حبید نے ابن اسحاق کی یہ روایت بھی سنائی ہے کہ جب ستی اور شک نے بادشاہ کو تعبیر سنائی اور اس نے بچاؤ کی تدبیر کرتے ہوئے اپنے اہل و عیال کو عراق بھجوا دیا تو یہ قصہ پورے عرب میں قابل تذکرہ بن گیا، اور لوگ آپس میں دونوں کہانوں کے متعلق گفتگو کرنے لگے۔ انہی دونوں کہانوں کے بارے میں بنو قیس کے شاعر المشا بن ثعلبہ السکبری نے اپنے بعض شعر کہے۔ ترجمہ: کسی بھی آنکھ نے حق بات کو نہیں دیکھا جیسا کہ آنکھ کا دیکھنا ہوتا ہے، ایسا حق کے حق کے بارے میں ذبی اور شک نے جیسا کہ اس کے بارے میں کہا۔ عرب لوگ ستی کو زیبی کہہ کر پکارتے تھے کیونکہ وہ زیب بن عدی کی طرف منسوب تھا۔ اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد ربیہ بن نصر ہلاک ہوا اور حسان بادشاہ بن گیا۔ جانشین تبان اسد ابی کرب۔ اس کے بعد اس کا بیٹا حسان بن تبان اسد ابو کرب بن ملیکی کرب بن زید بن عمرو بن ذوالازعار یمن کا حکم بنا۔ حبشیوں کا ولولہ اور حکمرانی کا حمیر کے ہاتھ سے نکل جانا ایک ایسا واقعہ ہے جس کے پیچھے متعدد محرک اسباب موجود تھے۔ حسان بن تبان اسد ابو کرب اہل یمن کو ساتھ لے کر عرب و عجم کی زمین فتح کرنے کے ارادے سے چل پڑا۔ جب عراق کے علاقے میں پہنچا تو قوم حمیر اور قبائل یمن نے آگے جانے سے انکار کر دیا اور اپنے گھر بار کی طرف لوٹنا چاہا، مگر اس نے بات نہ مانی تو قبائل نے حسان کے بھائی عمرو کو جو اس سفر میں ان کے ساتھ تھا اسے اپنے ساتھ ملانا چاہا اور کہا کہ اگر تو ہمارے ساتھ وطن واپسی کا وعدہ کرے تو ہم تیرے بھائی کو قتل کر کے تجھے اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں۔ اس نے اس شرط کو منظور کر لیا اور تمام حمیر نے سوائے ایک شخص ذیرعین حمیری کے، اس نے عمرو کو بھی اس ارادے سے منع کیا تھا اور کہا تھا کہ اپنے بھائی کو قتل کرنا مناسب نہیں، ایسے فعل کا انجام اچھا نہیں ہوتا، مگر وہ نہ مانا۔ اس پر ذیرعین نے 2 اشعار کہے اور ایک کاغذ پر لکھ کر اور اپنی مہر لگا کر عمرو کے پاس لایا اور کہا کہ اس کاغذ کو اپنے پاس سنبھال کر رکھنا۔ ترجمہ اشعار: خبردار کون ہے جو نیند کے بدلے بیداری خریدتا ہے، یعنی جو یہ کام کرتا ہے وہ احمق کہلاتا ہے۔ اس میں اشارہ یہ تھا کہ اگر تو اسے قتل کرے گا تو تجھے بیداری مول لینا پڑے گی۔ نیک بخت وہ ہے جو ٹھنڈی آنکھ رات گزارتا ہے، یعنی تکالیف مت خریدو اور حالت آرام میں رہیں۔ اگر قوم حمیر نے حسان کے ساتھ بے وفائی اور دغا بازی کی تو ذیرعین خدا کے ہاں معذور ٹھہرے گا۔ اس کے بعد عمرو نے اپنے بھائی حسان کو قتل کروا دیا اور قوم کو یمن واپس لے آیا۔ قتل کے وقت حسان نے عمرو سے ایک شعر کہا۔
ترجمہ: اے عمرو، میرے اوپر میری موت کو جلدی مسلط نہ کر، اس لیے کہ حکمرانی باہمی اتفاق کے بغیر بھی کی جا سکتی ہے، یعنی اہل یمن کے ساتھ تیرے اتفاق کرنے کا کوئی موقع نہیں، میں نے تو ویسے ہی کبھی نہ کبھی مرنا ہے، نتیجہ یہ کہ حکمرانی تیرے پاس آئے گی۔ مگر عمرو نہ مانا اور اسے قتل کر دیا۔ اس واقعے پر کسی ہمیری شاعر نے چند شعر کہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کون ہے وہ شخص جس نے پہلے زمانے میں حسان جیسا مقتول دیکھا ہو؟ اس کو اس دن اس کے دشمنوں نے قتل کر دیا جو قتل کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ تمہارا مردہ ہم میں سے اچھا تھا اور تمہارا زندہ عمرو ہم پر سردار ہے، اور اب تم سب ہی سردار ہو۔ جب عمرو بن طبع اسد ابو کرب اپنے بھائی حسان کو قتل کر کے یمن پہنچا تو اس کو بے خوابی کا عارضہ لاحق ہو گیا، اور جب اسے سخت تکلیف ہونے لگی تو کاہنوں اور طبیبوں اور سیانوں سے علاج کو بتایا کہ مجھے بے خوابی کا عارضہ لاحق ہو گیا ہے۔ انہوں نے علاج کیا مگر افاقہ نہ ہوا۔ آخر ایک شخص نے کہا کہ جو شخص اپنے بھائی یا کسی قریبی عزیز کو بلا وجہ بلا گناہ موز حسد کی وجہ سے قتل کر دے تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے، اس کی نیند چھین لی جاتی ہے اور بے خوابی اور بیداری اس پر مسلط ہو جاتی ہے۔ اس بات سے متاثر ہو کر یمن کے ان لوگوں نے، جنہوں نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کیا تھا، قتل کروانے لگا، یہاں تک کہ ذیرعین کی باری آ گئی تو ذیرعین نے کہا کہ میں تو اس گناہ سے بری ہوں۔ عمرو نے پوچھا وہ کیسے؟ ذیرعین نے کہا وہ پرچہ نکال کر دیکھ لو جس میں 2 اشعار لکھ کر تجھے دیے تھے۔ عمرو نے وہ پرچہ نکالا اور دیکھا تو اوپر والے اشعار پائے۔ جب عمرو نے اس پرچہ کو پڑھا تو ذیرعین اس سے کہنے لگا کہ میں نے تجھے حسان کے قتل سے منع کیا تھا مگر تو نے میری بات نہ مانی تھی، اس لیے اتمام حجت کے لیے میں نے یہ پرچہ لکھ کر تجھے دے دیا تھا۔ یہی پرچہ میرے عذر کی پیروی کرے گا، اور میں اس وقت ڈرا تھا کہ تجھے کوئی نہ کوئی مصیبت درپیش ہوگی، لہٰذا اگر تو نے آئندہ بھی وہی کچھ کیا جو کچھ تو نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا تھا، لہٰذا اب یہ پرچہ میرے لیے نجات کا سامان بنے گا۔ عمرو نے ذیرعین کو چھوڑ دیا اور اسے قتل نہ کیا، اور اب پچھتانے لگا کہ کاش ذیرعین کی نصیحت مانی ہوتی۔ حمیر اور یمیوں کے قتل کے بعد عمرو نے چند اشعار کہے۔ ہم نے اس وقت نیند نہ خریدی جب میری خلاف بات اچھی بن گئی، بے خوابی کے بدلے میں جس میں جھوٹ کا شائبہ تک نہ تھا۔ دھوکے کے وقت آواز نے بلند کی قوم والوں نے، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ جو بھی مکر و فریب کا متولی ہوا ہم نے اسے قتل کر دیا، اور یہ قتل ابن رحم کے بدلے میں سر عام ہوا بغیر کسی بدلہ کے۔ میرے حسب اور زینت کو ہلاک۔ اس کے تھوڑی عرصے بعد عمرو بن طبان اسد ہلاک ہو گیا۔ بقول ہشام عمرو بن طبان کو موسبان چھلانگ لگانا کہا جاتا تھا، کیونکہ عمرو نے بھی اپنے بھائی حسان پر چھلانگ مار کر اسے تحت کر دیا تھا۔